میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو حاضر طبیب مختار حسین کا سلام قبول ہو۔ آج کی گفتگو ہوگی ہماری دمے کے متعلق، جس کو استھما بھی کہتے ہیں۔ اس میں سانس کی تنگی کے دورے پڑتے ہیں اور سانس بالکل مشکل سے آتا ہے۔ اس میں تشنج ہو کر بعض تنگی نفس ہوتا ہے۔ اکثر اس مرض کی نوبت بہ نوبت ہوا کرتی ہے۔ دیگر یہ پھیپھڑے کا دوری مرض ہے، جس میں انسان کے سکون کے باوجود بار بار سانس لینے کا محتاج ہوتا ہے اور سانس لیتے وقت دقت ہوتی ہے، یعنی تنگی ہوتی ہے، یا سانس بہت مشکل سے آتا ہے۔ میں ہوں حاذق طبیب مختار حسین آف جلوہ ریز دواخانہ۔ آج کی گفتگو دمہ کے متعلق ہوگی، جس کو استھما بھی کہتے ہیں۔ استھما کی دو اقسام ہیں، ایک خشک دمہ، دوسرا رطوبتی دمہ۔ ہوا کی نالیوں میں تشنج ہو کر بلغم نہ ہو تو ضیق النفس، اگر تشنج کے علاوہ بلغم بھی رکا ہوا ہو تو اسے ضیق النفس یعنی استھما رطوبی کہتے ہیں۔ اسباب کے لحاظ سے نمبر 1 نزلی، نمبر 2 بلغمی، نمبر 3 داخلی، نمبر 4 ریحی، نمبر 5 استرخائی، نمبر 6 سدی کمی۔ یہ مرض کسی دوسرے عضو کے امراض کی حرکت کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کو دمہ شرکی یعنی عارضی بھی کہتے ہیں۔ اکثر یہ مرض موروثی ہوتا ہے، مردوں کی نسبت ادھیڑ عمر میں زیادہ ہوتا ہے، اور نوجوان نسل میں بھی یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ گرد و غبار، گلے کی خراش کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ سردی لگ جانا، ٹھنڈی ہوائیں کا لگنا، لوز تین، گلے کے گدود بڑھ جانا، یعنی حلق ہنجرہ کے امراض، نزلہ زکام، کھانسی مزمن، کالی کھانسی یعنی خسرہ کے بعد یہ مرض بچپن میں بھی ہو جاتا ہے۔ دل پھیپھڑے کے امراض، خفیہ خصیت و رحم کے بعد یہ امراض حمل، باوگولا، نفسیاتی جذبات مثلا ڈر، خوف، فکر وغیرہ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ سنگراش، دھنے، غار وغیرہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مختلف اشخاص، خاص طور پر پالتو جانور مثلا بلی، کتا، خرگوش وغیرہ، گھوڑے، بلکہ 5 جانوروں کے علاوہ پرندے اور ان سے بھرے ہوئے تکیے، بعض پھولوں سے بھی یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، اور تکیے جو درختوں کے کاٹن سے بھرے جاتے ہیں، ان سے بھی یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ خاص غذائیں مثلا بعض قسم کی دالیں، انڈے، آلو، مچھلی وغیرہ بھی یہ دورہ ہوتا ہے۔ اس کا دورہ عموماً رات کے وقت ہوتا ہے، اور کبھی رات کے 12 بجے کے بعد یہ دورہ شروع ہوتا ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی کھانسی شروع ہوتی ہے اور دم کشی کی شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ مریض نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، اور مریض کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے دورہ پڑنے لگا ہے۔ سفید رنگ کا پیشاب بھی آتا ہے اور بار بار آتا ہے، اور گلے میں خراش سی معلوم ہوتی ہے۔ کمزوری اور پریشانی اور بے چینی میں مریض مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب مریض کو دورہ ہوتا ہے تو مریض کو ایسے معلوم ہوتا ہے یہ دورہ عموماً رات کے 2-3 بجے کو زیادہ ہوتا ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، سیٹی کی آوازیں آتی ہیں، گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں، آخر کار دم گھٹنے لگتا ہے، مریض نہایت بے چین ہو جاتا ہے، مریض اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور مریض اوپر کی طرف یعنی پیچھے کی طرف گردن کو رکھ کر سانس لیتا ہے، اور مریض کا کھانستے کھانستے چہرہ سرخ اور لال ہو جاتا ہے۔ مریض بول ہی نہیں سکتا،
اور تھوڑی دیر کے بعد یعنی آدھے گھنٹے کے بعد پسینہ آ کر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے، تو آپ دمے کے علاج کی کوشش کریں گے تو یہ دمہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہے ہیں جن کے استعمال سے دمہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ دمے کی مرض سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نسخہ لکھیں، تخم مین پھل کو لے کر اتنا باریک پیسیں، باریک پیسنے کے بعد ایک ماشا کی خوراک آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ دمے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو مین پھل کو باریک پیسیں گے تو اس کے ساتھ شربت زوفہ جو آپ نے خود تیار کیا ہو تو اس کا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر وہ آپ خود تیار نہیں کر سکتے تو بازار سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو استعمال کریں اور دمہ جیسی موذی امراض سے بچیں۔